اپنے آپ کو نانا کے پاس پاتا ہوں۔ ارے یہ سن کے زینب مضطر تڑپ گئے، ایک بار کہا یہ رو کے کیسے جیے گی اب غمخوار، کہا یہ رو کے کیسے جیے گی اب غمخوار۔ حسین بولے مشیت کو ہے یہی منظور، گلا کٹے میرا امت نہ ہو مگر رنجور۔ اے بہن آباد میرے صبر ضبط دکھلانا، جو روئے بال سکینہ تو اسی کو بہلانا۔ ارے ہمارے بعد یہ خیمے ادو جلائیں گے، تماچے بال سکینہ کو بھی لگائیں گے، تماچے بال سکینہ کو بھی لگائیں گے۔ تمہارے ہاتھوں میں بندھ جائے گی رسن بہنا، خاموش رہنا نہ ایک لفظ بددعا کرنا۔ تمہارے سر سے ادو چادریں بچھینیں گے، سینا کی نوک سے کیا کیا اذیتیں دیں گے۔ ارے کہاں وہ توق گراں اور یہ بے قصور لاغر، اٹھا نہ بڑھ کے جو لگ جائے راہ میں ٹھوکر، اٹھانا بڑھ کے جو لگ جائے راہ میں ٹھوکر۔ ارے تمہیں تو شام کے دربار میں بھی جانا ہے، پیدر کے لہجے میں خطبہ وہاں سنانا ہے، بہن سے کہہ چکے جو سارا ماجرا شب پھر آئے خیمہ عابد میں بے قصو دلگیر۔ ارے کہا پہ سر اٹھو غش سے صدا آیا ہے، اب برائے آخری رخصت یہ باپ آیا ہے، برائے آخری رخصت یہ باپ آیا ہے۔ سنی جو
سید سجاد نے پدر کی صدا کہا سلام کو اے ابن فاطمہ زہرا کہاں چلا گیا بھیا میرا علی اکبر کہاں ہے میرے ابن ساقی کوثر ارے کہاں ہے قاسم مزتر کہاں ہے مسلم جان کدھر حبیب ہے کس جا گئے محمد کدھر حبیب ہے کس جا گئے محمد کہا حسین نے مردوں میں کوئی اب نہ رہا اب در بچا ہے تمہارا یا تم ہو اے بیٹا ہمارے بعد ہو تم ہی امام اے بیٹا تمہیں بھی میں نے خدا باندھ کے سپرد کیا کہا یہ سید سجاد نے میرے بابا مجھے بھی دیجئے اذن جہاد اے بابا مجھے بھی دیجئے اذن جہاد اے بابا حسین بولے کہ بیمار تم ہو اے بیٹا جہاد تم سے ہے ساقی یہیں رہو بیٹا اے بیٹا چھوٹ کے زندان سے جب وطن جانا السلام شیعوں کو میرے ضرور کہہ دینا ارے یہ ان سے کہنا کہ جب آب سر کی تم پینا ارے تو اس گھڑی تم میری پیاس یاد کر لینا تو پیاس اس گھڑی تم میری یاد کر لینا شہید ہو چکے جب شہ کے یاور و انصار یہی سوچ کر مسلسل یہی سوچ کر مسلسل
میری جان تڑپ رہی ہے، یہی سوچ کر مسلسل میری جان نکل رہی ہے، غم شہر ابھی جواں ہے، میری عمر ڈھل رہی ہے، غم شہر ابھی جواں ہے، کہیں کربلا سے آئے میرے نام کا بلاوا، کہیں کربلا سے آئے میرے نام کا بلاوا، میرے نام کا بلاوا، اسی آرزو میں اب تک میری سانس چل رہی ہے، اسی آرزو میں اب تک، ذرا اے خلیل داور چلے آؤ کربلا میں، ذرا اے خلیل داور چلے آؤ کربلا میں، چلے آؤ کربلا میں، وہ جو ٹوٹی تھی جگر میں وہ سینا نکل رہی ہے، وہ جو ٹوٹی تھی جگر میں، تھا عجیب غم کا منظر سر دشت کربلا میں، تھا عجیب غم کا منظر سر دشت کربلا میں، سر دشت کربلا میں، وہاں نوجوان کی میت یہاں ماں تڑپ رہی ہے، وہاں نوجوان کی میت یہاں ماں تڑپ رہی ہے، یہی سوچ کر مسلسل میری جان نکل رہی ہے، غم شہر ابھی جواں ہے، میری عمر ڈھل رہی ہے۔ ایک نعرے بلند صلوات۔ دودھ پیتے ہوئے ننھے علی اصغر کی ہنسی، دودھ پیتے ہوئے ننھے علی اصغر کی ہنسی، کربلا تیرے لبوں کے لیے آیت ہوگی، کربلا تیرے لبوں کے لیے آیت ہوگی، خوش گردن کا لہو بولے گا نیزو نیزو،
خشک گردن کا لہو بولے گا نیزو نیزو، خنجر کے لیے مقتل میں قیامت ہوگی۔ جس جگہ اکبر و قاسم کو جھلاتے تھے حسین، جس جگہ اکبر و قاسم کو جھلاتے تھے حسین، اسی زانو پر ابھی حر تیری قسمت ہوگی، اسی زانو پر ابھی حر تیری قسمت ہوگی۔ کربلا تیرے خزانوں میں ہے سب کچھ لیکن، کربلا تیرے خزانوں میں ہے سب کچھ لیکن، صبر زینب کی پھر بھی تجھے ضرورت ہوگی، صبر زینب کی پھر بھی تجھے ضرورت ہوگی۔ اے یزید حر کو جو مقتل سے اٹھائیں گے حسین، اے یزید حر کو جو مقتل سے اٹھائیں گے حسین، ہاتھ پھیلائے ہوئے سامنے جنت ہوگی، ہاتھ پھیلائے ہوئے سامنے جنت ہوگی۔ نعرہ صلوات۔ کوثر پہ کام آئے گی الفت حسین کی، کوثر پہ کام آئے گی الفت حسین کی، پیاسا ہی مار ڈالے گی نفرت حسین کی، پیاسا ہی مار ڈالے گی نفرت حسین کی۔ ان کے ہی کام آئے گی محشر میں فاطمہ، ان کے ہی کام آئے گی محشر میں فاطمہ، جن کے دلوں میں ہوگی محبت حسین کی، جن کے دلوں میں ہوگی محبت حسین کی۔ سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا، سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا، ہے دین کبریا کو ضرورت حسین کی، ہے دین کبریا کو ضرورت حسین کی۔ بارش میں تیروں بھی نہ چھوڑی کبھی نماز، بارش میں تیروں میں بھی نہ چھوڑی کبھی نماز، دیتی ہے مسجدیں بھی شہادت حسین کی، دیتی ہے مسجدیں بھی شہادت حسین کی۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید افضال احمد کاظمی ابن سید رضی احمد کاظمی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام سید الانام محبوب رب المشرقین جد الحسنین حق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات پڑھتے محمد محترم و معزز مومنین کرام، پہلی بار آپ کی بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ بہرحال مجھے یہاں پہ مومنین کے تعداد کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ مومنین اتنے ہی ہیں یا ماشاءاللہ اور بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید خبر ان تک نہ پہنچ سکی ہو یا اور دیگر مسائل ہوں۔ بہرحال چونکہ آپ کے سامنے آنے کا پہلی بار شرف حاصل ہوا، اس لیے آپ بھی ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہیں، اور ظاہر ہے میں بھی مزاج سے واقفیت نہیں رکھتا کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تصدق ہے فرش اعضا کا، یہ تصدق ہے منبر رسول کا، ذکر اہل بیت کا، کہ یہاں گنگا بھی آئے تو بول پڑتا ہے، اس لیے کہ داناؤں کو دانائی یہیں سے ملتی ہے، افکار کو پرواز یہیں سے ملتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد کچھ نہ ہو تو سب کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ در ہے جہاں سے ذرہ بھی آفتاب بنتا ہے، اور یہی وہ در ہے جہاں پہ اگر منکسر ہو جائے، جھک جائے، انکساری کے ساتھ آئے تو کائنات کو اپنے اندر سمو جانے والا زہرہ بھی ایک معمولی سا چھوٹا سا ستارہ بن کے در زہرہ پہ آتا ہے۔ اور یہی وہ در ہے کہ اگر اکڑ گئے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بہرکیف ایام عزا بہت قریب ہیں، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور ہم سب آمادہ ہیں عزائے ابا عبداللہ کے لیے، ہم سب آمادہ ہیں اہل بیت کا غم منانے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کی بنا پر ہے۔ اور امام خمینی کا وہ خوبصورت جملہ جس میں امام خمینی نے فرمایا کہ ہمارے پاس، یعنی ہماری قوم و ملت کے پاس جو بھی سرمایہ ہے وہ انہی محرم اور سفر کی بنا پہ ہے۔ لہذا چونکہ بہت قریب ہے عزا، اور ہر سال آ کے عزا گزر جاتا ہے، ہم جہاں تھے وہیں رہ جاتے ہیں۔ عزاداری ہم ہر سال کرتے ہیں، 20 میں بھی کیا، 21 میں بھی کر رہے ہیں، حیات رہی 22 میں بھی کریں گے، 23 میں بھی کریں گے، 24 میں بھی۔ ہم عزاداری ہر سال کرتے ہیں، ہر سال محرم و سفر کا مہینہ آتا ہے، لیکن ہم جہاں تھے وہیں رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو عزاداری کرتے ہیں وہ رسم عزا کے طور پہ کرتے ہیں۔ عزاداری رسم کے طور پہ کریں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ عزاداری کو رسومات کی طرح انجام نہ دیں، بلکہ عزاداری کو اس کے حق کے طور پہ انجام دیں، اس لیے کہ عزاداری ہمیں ہمارے اندر انقلاب چاہتی ہے، عزاداری ہمارے اندر منقلب
چاہتی ہے کہ ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کریں، اس لیے کہ آزاداری اس انقلاب کا نام ہے کہ جس انقلاب کے زد میں آ کر بنو عباس و بنو امیہ کی حکومتوں کا تختہ پلٹ گیا، لیکن آزاد جس شان سے تھی آج بھی اسی شان سے ہے۔ تو جب اس دور میں حکومت کے کیا حال رہا تو آج کے دور کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا بہت قریب ایام ازاں ہے، ہم سب آمادہ ہیں اس لیے کہ جناب زہرا کو ہمیں پرسہ دینا ہے، تعزیت پیش کرنی ہے۔ تو اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں، جناب زہرا کو آزادار کی ضرورت ہے، مکار کی ضرورت نہیں ہے۔ جملے پہنچ رہے ہیں آپ تک؟ آزادار بن کے آئیں گے تو جناب زہرا ایک قطرے آنسو کو اپنے رومال میں جگہ دے دیں گی، لیکن اگر مکاری کے ساتھ آئیں گے تو جناب زہرا آزاداری قبول کرنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا؟ لہذا ہم سب آمادہ ہیں، اور چونکہ یہ ایک مجلس ایصال ثواب کی بنا پر ہے تو چونکہ ایصال ثواب کی مجلس کا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، ذکر اہل بیت اس میں بھی ہے، فضائل اہل بیت اس میں بھی ہے، مصائب اہل بیت اس میں بھی ہے، کہ بغیر ذکر اہل بیت کے ہماری باتیں مکمل ہے ہی نہیں، مجلس ہو ہی نہیں سکتی بغیر ذکر اہل بیت کے، مجلس ممکن ہی نہیں ہے بغیر فضائل اہل بیت و مصائب اہل بیت کے۔ لہذا چونکہ ایصال ثواب کی مجلس کا مزاج تھوڑا بدل جاتا ہے ایام ازاں کی مجلسوں کے مقابل، لہذا میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بظاہر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت ہر ایک کی زبان پر الحمدللہ ہے، اور ہمارے قوم میں بچہ بچہ اس آیت سے واقف ہے۔ آیت کا انداز آپ کے سامنے ہے، کلو ہر ایک، زیرو کلو نفس، جو بھی نفس رکھتا ہے، جو بھی زیرو ہے، جو نفس رکھتا ہے، ذائقۃ الموت۔ فصاحت و بلاغت قرآنی پہ جانے قربان، یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ہر ایک کو مرنا ہے، جو بھی زیرو ہے اسے مرنا ہے۔ بات مکمل ہے یا نہیں؟ بات مکمل ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، بات مکمل ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت آنی نہیں، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ اور کوئی بھی آیت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے بغیر مصداق کے نہیں ہے، اور کسی بھی آیت کو آپ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں سے اس کی دلیل ضرور موجود ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا موت آنی ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ذائقۃ یعنی موت کا مزہ۔ اللہ اکبر، سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی نہیں ہے، موت کے ذائقے سے گزرنا ہے۔ کسے؟ ہر ایک زیرو کو، ہر ایک صاحب نفس کو، ہر ایک اس کو جو نفس کا مالک ہے، ہر ایک اس کو جو باحیات اپنے آپ میں تصور کرتا ہے، اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے جس مرتبہ فکر کا ہو، لیکن موت سے انکار نہیں کر سکتا، موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ منکر موت نہیں ہے، چاہے جس دھرم میں ہو، لیکن موت کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں موت حق ہے، موت کو وہ تصور کرتا ہے کہ ہاں موت ہے، موت یقینی ہے، اور موت ایک ایسی با وفا ہے جو اپنے آپ
میں کسی سے بے وفائی نہیں کرتی. توجہ ہے آپ کی. حیات اور موت کا کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے, موت اور حیات کا فلسفہ آپ کے سامنے ہے. حیات جس کے پیچھے انسان بھاگتا چلا جا رہا ہے, دوڑتا چلا جا رہا ہے, اپنی تمام تر چیزوں کی پرواہ نہ کیے بغیر, ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ بس بھاگ رہا ہے. کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ حیات کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جبکہ وہ انسان حیات کے پیچھے بھاگ رہا ہے, موت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. وہ حیات کی طرف بھاگ رہا ہے لیکن موت اس کی طرف بھاگ رہی ہے. اور وہ حیات جس کے لیے وہ سب سے ٹینشن لے لیتا ہے, وہ حیات جس کے لیے وہ اللہ تک سے لڑ جاتا ہے, وہ حیات جس کے بعد انسان معصومین تک کے اقوال کو فراموش کر دیتا ہے, وہ حیات کہ جس کے چکر میں انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے, وہ حیات جس کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے. وہی حیات اتنی بے وفا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں, نہ جانے کس مقام پر, کس موڑ پر, کہاں ساتھ چھوڑے جائے. جس کی انسان اتنی تیاریوں میں لگا ہوا ہے, وہ حیات اتنی بے وفا کہ نہیں معلوم کس موڑ پہ ساتھ چھوڑ دے. لیکن جو موت اتنی باوفا ہے, اس کی کوئی تیاری نہیں. یا جملے پلٹ کر یوں کہہ دوں کہ جس حیات سے انسان وابستہ ہے وہ اتنی بے وفا حیات کہ جس کے پیچھے انسان ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگتا چلا جا رہا ہے, دوڑتا چلا جا رہا ہے, بھاگتا چلا جا رہا ہے, جس سے اتنی محبت کر بیٹھا ہے, اس کا کچھ پتا نہیں. جس کے لیے انسان روزانہ کی تیاریاں کر رہا ہے, پلاننگ پہ پلاننگ کر رہا ہے, ایک لمحے کی گارنٹی نہیں, اور 10 سال کی پلاننگ کرے بیٹھا ہے کہ نہیں؟ 10 سال کی پلاننگ کیے بیٹھا ہے, ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن وہی انسان حیات کے کس بہانے پہ اس کا ساتھ چھوڑ دے, کوئی گارنٹی نہیں, اس کے پیچھے بھاگے چلا جا رہا ہے, جس کا یقینی طے ہے کہ موت کا آنا ہے. اور اس سے انسان غفلت برتے ہوئے ایسے انجان بنا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہو. اور یہ غفلت نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے؟ موت طے ہے, ہر ایک زیرو کو آنی ہے, نہیں آنی ہے نہیں, ہر ایک زیرو کو اس موت کے مزے سے گزرنا ہے, اس ٹیسٹ کو چکھنا ہے. جناب قبلہ تہذیب صاحب آپ کے سامنے ہیں, اکثر و بیشتر قبلہ آپ کے روبرو ہوتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں اور وہ آپ کے مزاج سے واقف ہے کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں, اور آپ کو وہ اسی مزاج کے مطابق سناتے ہیں. بہرحال مجھے آپ کا مزاج نہیں پتا, لیکن میں دھیرے دھیرے ٹریک پہ آ رہا ہوں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا, بے فکر رہیں, انشاءاللہ نماز سے پہلے ساری گفتگو سمیٹ کے ختم کر دوں گا. بڑی معذرت کے ساتھ انسان کس چیز سے غافل ہے؟ موت سے. کس کی طرف بھاگ رہا ہے؟ حیات کی طرف, جس کا کچھ پتا نہیں. موت جو یقینی ہے, اور موت آنی نہیں ہے جناب. موت کے ذائقے کے بارے میں ذکر ہے, ذائقۃ الموت, یعنی موت کو چکھنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے, ٹیسٹ چکھنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ انسان جس چیز کو فیل کرتا ہے, احساس کرتا ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حواس کہتے ہیں. کہتے ہیں حواس. وہ کتنے کہتے ہیں؟ حواس 5 ہیں, جسے ہم حواس خمسہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. کتنے؟ 5 ایسی چیزیں ہیں, یوں کہا جائے کہ 5 ایسے سینسرز ہیں جس کے ذریعے انسان سینس کرتا ہے, اس چیز کو احساس کرتا ہے. اور وہ انسان کے برین تک ایک ایسی چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اس کو انڈیکیٹ کر دیتی ہے, جس کے بعد انسان آگاہ ہو جاتا ہے, متوجہ ہو جاتا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کہا ایک ہاتھ ہے. ہاتھ کس چیز کو سینس کرتی ہے؟ ہاتھ
سختی اور نرمی کو کہ یہ چیز سافٹ ہے کہ ہارڈ ہے، سخت ہے کہ نرم ہے، سیال ہے کہ غیر سیال ہے، یہ چیزوں کو ہاتھ کس چیز کے ذریعے سینس کرتی ہیں؟ سختی اور نرمی۔ دوسری چیز گرمی اور ٹھنڈک کو چھو کے دیکھا، پتا چلا کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، چھو کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ چیز گرم ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ ہاتھ نے۔ حواس خمسہ کا ایک پارٹ کیا ہے؟ ہاتھ، جو سینس کر کے بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، سخت ہے کہ نرم ہے، گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، کس کے ذریعے؟ ہاتھ کے ذریعے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دوسری چیز کیا ہے؟ آنکھ۔ آنکھ کے ذریعے سختی اور نرمی کا اندازہ نہیں ہو سکتا، ٹھنڈک اور گرمی کا اندازہ آنکھ کے ذریعے ٹھنڈک اور گرم کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھ کے ذریعے کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے، کسے سینس کرتا ہے؟ آنکھوں کے ذریعے ہم پتا کرتے ہیں رنگ کا، یہ چیز کالی ہے، یہ چیز سفید ہے، یہ چیز ہری ہے، یہ چیز، یعنی رنگوں کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے ہم رنگ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ رنگوں کو ہاتھ احساس نہیں کر سکتا، ہاتھ کے ذریعے ہم رنگ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آنکھ کے ذریعے ہم نے رنگ کو پہچانا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں ناک، قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت۔ اس سے رنگ کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چیز کالی ہے کہ پیلی ہے کہ سفید ہے کہ نیلی ہے، اس سے کیا پتہ چلے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس سے سختی اور گرم جو ہے نرمی کا پتہ نہیں چلے گا، ٹھنڈ اور گرم کا پتہ نہیں چلے گا۔ کس چیز کا پتہ چلے گا؟ یہ چیز خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، یعنی یہ کسے حس کرتی ہے؟ خوشبو کو یا بدبو کو، گڈ اسمیل یا بد اسمیل، یہی تو فیل کرتی ہے، اسے کہتے ہیں قوت شامہ۔ جلدی جلدی میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں قوت باصرہ، یعنی سننے کی طاقت۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کے ذریعے حس کیا یہ آنے والی آواز انسان کی ہے یا جانور کی ہے۔ ہم آنکھوں کے ذریعے کیا احساس کر رہے ہیں؟ رنگ کو، ہائٹ کو، سائز کو، اسے ہم احساس کر رہے ہیں۔ یہ چیز لمبی ہے، یہ چیز موٹی ہے، یہ چیز دبلی ہے، یہ چیز پتلی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ آنکھوں کے ذریعے۔ یہ چیز کالی ہے، یہ چیز سفید ہے، کیسے پتا چلا؟ آنکھوں کے ذریعے۔ یہ چیز سخت ہے کہ نرم، آنکھ نہیں بتائے گا، کس کے ذریعے پتا چلا؟ ہاتھ کے ذریعے۔ سونگنے کے ذریعے ہم نے پتا کیا کہ یہ خوشبودار ہے یا، اس کے ذریعے ہم کلر کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے ذریعے ہم سختی اور نرمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے ذریعے ہم ٹھنڈک اور گرمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کان۔ اس کے ذریعے کس چیز کا اندازہ ہوتا ہے؟ سختی اور نرمی نہیں بتائے گا، ٹھنڈک اور گرمی نہیں بتائے گا، کلر نہیں بتائے گا، خوشبو اور بدبو بھی نہیں بتائے گا۔ پھر کیا بتائے گا؟ کہ آواز میں تمیز کر کے بتائے گا، یہ آواز بکری کی ہے یا گائے کی، یہ آواز انسان کی ہے۔ اب اس کے بعد جس کی فائل جہاں ہوگی ذہن میں، آواز جیسے ہی سنے گا اس سے اندازہ ہو جائے گا یہ آواز فلاں صاحب کی آ رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے کان کے ذریعے کس چیز کو حس کیا؟ کان کے ذریعے آواز کو حس کیا۔ اس کے بعد جو پانچواں مرحلہ ہے وہ ہے زبان کا۔ اس کے ذریعے نہ ہم سختی و گرمی کا، نہ نرمی کا اندازہ لگا سکتے، نہ ٹھنڈک و گرمی کا اندازہ لگا سکتے، نہ کلر کا اندازہ لگا سکتے، نہ آواز کا اندازہ لگا سکتے، نہ خوشبو و بدبو کا اندازہ لگا سکتے۔ اس کے ذریعے کس چیز کا اندازہ ہوگا؟ نمکین ہے یا
پھیکی ہے یا میٹھی ہے یا کڑوی ہے، کیا اس کے ذریعے ہم ٹیسٹ کا اندازہ لگاتے ہیں، ذائقے کا اندازہ لگاتے ہیں؟ اب پڑھیے ذرا آیت، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت سے گزرنا ہے۔ ذائقے کا احساس نہ کان سے ہے، نہ آنکھ سے ہے، نہ ہاتھ سے ہے، پھر کس چیز سے؟ کہ زبان کے ذریعے پتا چلا۔ اگر زبان پر ولایت علی ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی، اور اگر منکر ولایت ہے تو نیم سے زیادہ کڑوی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ زبان کے ذریعے پتا چلا۔ زبان جس کے لیے کہا یہی زبان انسان کو لائق سلام بھی بناتی ہے، یہی زبان انسان کو لائق لعنت بھی بناتی ہے۔ اور روایتیں کہتی ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایتیں کہتی ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سارے کے سارے پارٹس آف باڈیز، جو بھی آپ کے بدن میں پارٹس ہیں، سارے کے سارے اعضاء و جوارح زبان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور زبان سب سے مخاطب ہوتی ہے۔ ہاتھ سے مخاطب ہو کے پوچھتی ہے کیا حال چال ہے بھائی تمہارے، پیروں سے مخاطب ہوتی ہے کیا حال چال ہے تمہارے، آنکھوں سے مخاطب ہوتی ہے کیا حال ہے آپ کے، کان سے مخاطب ہوتی ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے اعضاء و جوارح زبان سے کہتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، سارے اعضاء و جوارح سب بزبان کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے۔ ہم سب ٹھیک ہیں جب تم ٹھیک سے رہنے دو، ہم سب ٹھیک ہیں مگر جب ہمیں تم ٹھیک سے رہنے دو، اس لیے کہ سارے فساد کی جڑ تمہارے ہی ذریعے۔ ہم سب ٹھیک ہیں مگر کب؟ جب تم ٹھیک سے رہنے دو۔ یہی وجہ ہے روز قیامت سب سے پہلے جو چیز پہ بینڈ ہوگا، جسے سب سے پہلے جس کے اوپر تالا لگایا جائے گا، وہ ہے زبان۔ دنیا میں بہت چلتی، وہاں بالکل سائلنٹ، وہاں پارٹس خود ہی بولیں گے، اس لیے کہ زبان کا اعتبار نہیں ہے۔ زبان پر اللہ سب سے پہلے تالا لگا دے گا۔ اب تمہارا یہاں کام نہیں ہے، اب میں گواہی جس سے لینا ہے میں خود لے لوں گا۔ کان خود بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا، ہاتھ خود بتائیں گے میں نے کیا کیا، پاؤں خود بتائیں گے میں نے کیا کیا، آنکھیں خود بتائیں گی میں نے کیا کیا۔ اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں۔ غور کیا؟ یہ زبان بہت اہم ہے۔ یہ زبان انسان کو لائق احترام بناتی ہے۔ یہی زبان سے ایمان کا اقرار کر کے انسان مومن بن جاتا ہے، اور اسی زبان سے انکار کر کے انسان کافر بن جاتا ہے۔ اسی زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اسی زبان سے انسان نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، اسی زبان سے انسان کسی کو سلام کرتا ہے، اور اسی زبان سے انسان کسی کو گالی بھی دیتا ہے یا نہیں؟ تو یہ سب زبان۔ اور موت کا کیا ہے؟ ذائقہ۔ ذائقے کا تعلق، اگر ہم چاہتے ہیں، پوری توجہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت ہم پر آسان ہو جائے، تو یہ موت کوئی آسان نہیں ہے۔ موت کے نام سے ہی لوگوں کے پسینے چلنے لگتے ہیں۔ اگر موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جناب ادریس نبی ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا، موت جب بندے کو آتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مجھے وہ احساس، مجھے وہ فیل کرنا ہے۔ نبی ہے، معصوم ہے، متقی ہے، میں کیا کہوں، کیا کیا ہے،
آپ بہتر جانتے ہیں ایک نبی ہے تو کیا ہوگا. عابد شب زندہ دار، ہاں کیا کچھ نہیں ہے، نبی ہے تو ظاہر سی بات. اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا، ملک الموت آیا، حکم ہوا نبی اپنی آنکھیں بند کیجیے. کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں ملک الموت ہوں. لینے آئے گا؟ نہیں، اللہ نے آپ بھیجا ہے. آنکھیں بند ہوئی، چند لمحوں کے بعد دوبارہ پھر آنکھیں کھلی. پورا بدن پسینے میں ڈوب چکا ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، جسم میں لرزہ ہے، بدن کانپ رہا ہے. ملک الموت نے کہا کہ جناب کیا ہوا؟ کہ میں بتا نہیں سکتا. کہ اللہ نے آپ کو دوبارہ پلٹایا ہے؟ کہ ہاں میں بتا نہیں سکتا. اب میری پوری کوشش یہ ہے کہ جیسا میں پہلے تھا اس سے کہیں بہتر اپنے آپ کو بنا سکوں، تاکہ مجھ پر موت کی سختی اور آسان ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیں جب نبی کی یہ کیفیت ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. لیکن جان قربان اس عظیم ہستی پر جس کی ولایت کے اقرار کے صدقے میں اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوا کہ اللہ نے ولایت علی کو قبول کرنے والوں کے لیے موت کی سختی کو آسانی میں بدل دیا. ایسے موت آتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. وجہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر ملک الموت آتا ہے تو ملک الموت سے پہلے اس کا وارث علی ابن ابی طالب آ جاتا ہے. جیسے ہی مومن کی نظر علی کے نورانی چہرے پہ پڑتی ہے تو مسکرانے لگتا ہے. میرے مولا میرے پاس آ گئے. چہرے پر ایسا سکتہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کب آ گئی. نہیں توجہ ہے آپ کی، پوری توجہ. کیوں 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 بھائی؟ موت اتنی ہی سخت ہے، موت میں کوئی کمی نہیں ہے، موت میں کوئی نرمی نہیں ہے. پھر ہوا کیا؟ کہ ہوا یہ کہ عاشق اپنے معشوق میں اس قدر کھو گیا کہ اسے احساس موت نہیں ہوا. توجہ ہے آپ کی بھائی؟ بغیر دلیل میں گفتگو نہیں کرتا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ عاشق اپنے معشوق میں جب کھو جاتا ہے تو اسے کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہوتا، اسے غم نہیں ہوتا، اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. روایت سے دلیل پیش کر رہا ہوں. ایک جنگ میں غالب علی کل غالب لالے ابو طالب کے پیر میں تیر لگ گیا. رسول کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ علی کے پیر میں تیر ہے، میں تیروں جیسے تیر کو پکڑتا ہوں. علی درد کے مارے چیخ دیتے ہیں، تیر نکالنا مشکل ہے. ایک مرتبہ رسول نے کہا جب علی نماز میں ہو تیر نکال لینا. توجہ، میں دلیل پیش کر رہا ہوں. جب علی نماز میں ہو تیر نکال لینا. علی نماز میں تھے، نکالنے والے نے تیر نکال لیا، علی کو احساس نہ ہو سکا. لوگ رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ علی کے پیر سے تیر نکال لیا، علی کو کوئی درد کا احساس نہیں ہوا. رسول نے کہا وجہ یہ تھی ایک عاشق اپنے معشوق، توجہ ہے آپ کی، ایک عاشق اپنے معشوق کی بارگاہ میں تھا. اس کی ساری توجہات جب معشوق کے اوپر ہو تو عاشق پہ اثر نہیں ہوتا. جب ایک مومن اپنے مولا میں مہو ہو جاتا ہے، موت آگے چلی جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا. صلوات علی محمد اور جب وہی ملک الموت جب غیروں کے پاس پہنچتا ہے، اب دلیل بہت ہے، وقت تنگ ہے، اس لیے کہ اگر گفتگو ہوگی تو بہت طولانی ہو جائے گی. اور قرآن کی آیتوں سے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جب ملک الموت پہنچتا ہے،
منکران ولایت کے پاس تو روح بعد میں نکالتا ہے، پہلے اسے تماچوں سے مارتا ہے۔ کہاں مارتا ہے؟ کہاں مارتا ہے؟ اس کے چہرے پہ اور اس کے پشت پہ، اور یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ جب تمہیں مارنے آئے ہو تو مار کیوں رہے ہو؟ جب تمہیں ہمیں مارنے آئے ہو تو مار کیوں رہے ہو؟ کہا یہ میں مار کے بتا رہا ہوں، اگر زندگی میں سنبھل گئے ہوتے تو آج یہاں تک کی نوبت نہیں آتی۔ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت ہے، رحمت نہیں ہے۔ نعمت بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور جسے مل جائے اسے شکر کا سجدہ کرنا چاہیے۔ ہماری قوم کے پاس دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں، ایسی عظیم نعمت، یہ پروردگار کا سب سے بڑا احسان ہے۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، انصاف سے بتائیے، کسی کا کوئی اختیار ہے اللہ کی قدرت پہ؟ اس کی خلقت پہ اختیار ہے کسی کا؟ ہے کوئی بندہ جو یہ کہہ سکے نہیں پروردگار ہم ہندوستان میں نہیں ہم آسٹریلیا میں پیدا ہوں گے؟ ہاں؟ ہے کوئی جو کہہ سکے نہیں اللہ ہم شری لنکا میں پیدا ہوں گے، نہیں اللہ ہم اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوں گے، نہیں اللہ ہم تھائی لینڈ میں پیدا ہوں گے، نہیں اللہ میاں ہم ایسا ہے کہ جھارکھنڈ میں نہیں ہمیں مہاراشٹر میں پیدا کر دیجئے؟ ہے کسی کا اختیار؟ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، ہم کچھ کر سکتے تھے۔ اللہ چاہتا ہمیں کچھ بھی بنا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کیا کر لیتے؟ اگر اللہ ہمیں جانوروں میں بنا دیتا ہم کیا کر لیتے؟ کوئی اختیار تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں جانوروں میں نہیں، وہ الگ بات ہے کہ قرآن آواز دے رہا بل ہم اضل، یہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جانور میں ہوتے تو میں نے جانور کو سینس نہیں دیا ہے، اور یہ سینس کے باوجود سینس لیس کام کر رہا ہے، تو جانور سے بدتر ہی تو ہے۔ عقل کے باوجود ایسے حرکت انجام دے رہا ہے تو جانور سے بدتر ہی تو ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان، پوری توجہ، اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے صنف جانور میں نہیں رکھا، پھر کس میں رکھا؟ انسانوں میں رکھا۔ اللہ میں کسی بھی قوم میں پیدا کر سکتا تھا، ہم کیا کر لیتے؟ کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا؟ ہمیں یہودی میں بھیج دیتا، مجوسی میں بھیج دیتا، دہریوں میں بھیج دیتا، عیسائیوں میں بھیج دیتا، غیر کسی میں بھیج دیتا۔ اللہ کا دوسرا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ مسلمانوں کے گھرانوں میں جو تقسیم بندیاں ہیں، جو ڈویژنس ہیں، جو ڈیوائز ہیں، آپ کے سامنے کتنوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ 72-73 میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ میں کسی میں بھی بھیج دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا۔ اللہ کا دوسرا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا۔ اللہ کا تیسرا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو ولایت والا گھرانہ ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کا شکر نہ کرے
تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کیا کہوں, میرے پاس جملے نہیں ہیں. ہے یا نہیں بھئی؟ احسان کا بدلہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بڑی آسانی سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں, احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے احسان کے سوا. لیکن قرآن کی آیت پہ اگر غور کریں اور لہجے پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. لوگ ترجمہ تو کر جاتے ہیں مگر ذرا سا رک کے سوچتے نہیں. قبلہ تشریف فرمائے بڑی معذرت کے ساتھ. حل یہ کیا ہے؟ یہ لفظ حل کیا ہے؟ یہ سوال ہے. حل کیا ہے؟ سوال ہے کوئی. بھائی سنتے ہیں نا, ہزار بار سنتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, سنتے ہیں نہیں سنتے؟ ہے کوئی ناصروں میں جو میری مدد کرے. اچھا یہاں بھی بڑی آسانی سے لوگ ترجمہ کر جاتے ہیں. میں کیا عرض کروں, لوگ کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, یعنی ہے کوئی جو میری مدد کرے. نہیں, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ہے کوئی جو میری مدد کرے, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. حل من ناصر, ہے کوئی میری نصرت کرنے والوں میں, ناصروں میں. من ناصر, ہے کوئی ناصروں میں, ینصرنا, جو ہماری مدد کرے. حسین نے کیٹیگری بتائی ہے, ہمیں مدد ہر ایک سے نہیں چاہیے. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ ہمیں مدد کس سے چاہیے؟ جو ہمارا ناصر بنا آمادہ ہے. پہلے ہم ناصر حسین بن جائیں. صلوات بر محمد. حل جزاء الاحسان. اب ذرا ترجمہ کیجیے, ہے کوئی احسان کی جزا. قرآن سوال کر رہا ہے کوئی احسان کی جزا, ہے کوئی احسان کی جزا. عالم میں سناٹا ہے, عالم میں سکوت ہے, ہر طرف خاموشی خاموشی ہے. قرآن پھر سوال کر رہا, حل جزاء الاحسان, ہے کوئی احسان کی جزا؟ ہے نہیں ہے سناٹا ہے یا نہیں؟ ایک انسان بہت پاورفل ہو, بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل, وقت کا حاکم ہے, وقت کا حاکم, اس کے قبضے میں پوری حکومت ہے. اب وہ اتفاق سے آپ کے رانچی آیا اور اپنے قافلے میں بچھڑ گیا اور بھٹکتا ہوا نہ جانے کیسے کہاں پہنچ گیا. اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کھانے کا تھا نہ پینے کا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور ایسے مقام پر پہنچا کہ اس کی حالت خستہ ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی نظر پڑی, دیکھا کہ پیاس سے جابلب ہے, زبان ایڑ چکی ہے, حلق میں کانٹے پڑ چکے ہیں, آنکھیں باہر نکل چکی ہیں. اگر اب پانی نہ ملا تو پھر یہ رخصت ہو جائے گا. آپ نے اسے 2 گھونٹ پانی کا دیا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, تازہ دم ہو گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا بھائی میں فلاں جگہ کا حاکم ہوں, یہ پورا زمام میرے کنٹرول میں ہے, لیکن تم نے میری جان بچائی ہے. میں ایسا ہے کہ تمہیں جھارکھنڈ صوبے کا پورا گورنری تمہارے ہینڈ میں کر رہا ہوں, اور یہ تمہارے اس احسان کا بدلہ ہے. اچھا ایسا ہے کہ میں بہار جھارکھنڈ دونوں تمہیں دے رہا ہوں. اسی احسان جو تم نے میری جان بچائی ہے اسی کا یہ بدلہ ہے. سکوت ہے, سناٹا ہے. بھائی بولے تاکہ پتا تو چلے کہ ہاں آپ سب تک بات پہنچ رہی ہے اس احسان کا بدلہ جو آپ نے اس کی جان بچائی ہے. کہ نہیں, پوری حکومت آپ کے ہاتھوں پہ رکھ دے تو بھی اس احسان کا بدلہ ادا. اب یہاں پر رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے. ایک حاکم کی آپ نے ایک بوند پانی پلا کے مدد کر دی,
اس کی زندگی پر آپ نے ایک احسان کر دیا، وہ آپ کو صوبے دار بنا بھی تھے تو اس کے احسان کا بدلہ نہیں، وہ اپنے ملک کا مالک بنا بھی دے تو اس احسان کا بدلہ نہیں، توجہ ہے آپ کی، اس احسان کا بدلہ نہیں۔ قرآن سوال کر رہا، حل جزاء الاحسان، کیا ہے کوئی احسان کا بدلہ؟ عالم میں سناٹا ہے، عالم میں سکون ہے، سکوت ہے، کوئی جواب نہیں۔ پھر قرآن نے خود ہی جواب دیا، الا الاحسان، احسان کا بدلہ کسی چیز سے ممکن نہیں۔ احسان کے ہم پلہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے احسان، احسان کے بدلے اگر کوئی چیز ہے تو وہ کوئی چیز نہیں، صرف احسان ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کے ہم پلہ نہیں آ سکتی۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے انسانوں میں پیدا کیا، اس کا دوسرا احسان کہ اس نے ہم پہ مسلمانوں میں پیدا کیا، اس کا سب سے تیسرا اور عظیم احسان کہ اس نے ولایت والے گھرانے میں پیدا کیا۔ ہے کوئی جو اس کے احسان کا بدلہ اتار سکے؟ کائنات میں کوئی نہیں جو اس کے احسان کا بدلہ دے سکے، پوری توجہ۔ لیکن ایک اور ایسا عظیم احسان پوری کائنات میں نظر آیا، وہ احسان کس کا احسان ہے؟ وہ احسان ہے فاطمہ کے لال کا احسان، وہ احسان ہے حسین ابن علی کا احسان، وہ احسان ہے کس کے اوپر؟ شیعوں کے اوپر نہیں، سنیوں کے اوپر نہیں، مسلمانوں کے اوپر نہیں، بلکہ جو بھی زیرو کائنات میں ہے، نہیں جملہ بدل دوں، جو بھی عالم ماورائے تصورات میں ہے، اس ذرے ذرے پر علی کے لال کا احسان ہے، حسین کا احسان ہے۔ یہ ہوا چل رہی ہے تو حسین کا احسان، یہ پانی برس رہا ہے تو حسین کا احسان، یہ دانے اب رہے ہیں تو حسین کا احسان نہیں، بلکہ آج یہ زمین قائم ہے تو حسین کا احسان، اگر سورج نکل رہا ہے تو حسین کا احسان، اگر چاند چمک رہا ہے تو حسین کا احسان، اگر ستارے دمدما رہے ہیں تو حسین کا احسان، اگر پہاڑوں میں رانائی ہے تو حسین کا احسان، اگر سبزوں میں سبزی ہے تو یہ حسین کا احسان، اگر دریاؤں میں طغیانی ہے تو یہ حسین کا احسان۔ ارے میں کہاں تک گناتا رہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر حق والے باطل کی بیعت کر لے تو یہ کائنات بکھر جائے۔ حسین نے ایک بیعت کا انکار نہیں بلکہ اس پورے سسٹم پر احسان کیا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اب وہی احسان کرنے والا حسین آواز دے، توجہ ہے، آپ بیدار ہیں؟ جس نے احسان کیا صرف انسانیت پر نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر، اگر وہی احسان کرنے والا محسن اگر مدد کے لیے پکارے تو لبیک واجب ہے یا نہیں؟ پوری توجہ۔ اگر محسن آواز دے جس نے احسان کیا ہو تو پھر لبیک، اور اگر کوئی محسن کی آواز پر لبیک نہ کہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہ وہ احسان فراموش ہے۔ حسین کی آواز فقط 61 ہجری میں نہیں بلکہ صبح قیامت تک کے لیے حلمن کی آواز گونج رہی ہے کوئی حسین کا ناصر جو حسین کی نصرت کرے؟ حسین محسن ہے، ہم پر حسین کا احسان ہے، اگر ہم اس کی آواز پر لبیک نہ کہیں تو یہ ہے احسان فراموشی، اور اللہ احسان فراموشوں کو دوست،
اب ہم اس کی آواز پر لبیک کہہ کے اس کی مدد کیسے کریں؟ حسین نے کہا کربلا فقط 61 ہجری کا نام نہیں ہے، جس سرزمین پر حق کا پرچم بلند ہو جائے وہ سرزمین کربلا کی ہے۔ جس روز پرچم حقانیت کو پھیلا دو وہ روز عاشور کا ہے۔ اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو روئے زمین پر دیکھنا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کا بائیکاٹ کرنا، مظلوم کی حمایت کو اٹھ جانا، میرے تقاضوں میں پورا ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد اگر چاہتے ہو میری مدد کرنا تو روئے زمین پر دیکھنا مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، ظالم کے ظلم کے خلاف قیام کرنا میری نصرت ہے۔ اس لیے کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے، مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا اس جیسے وہ نہیں، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں حسین چاہتے تو یہ جملہ کہہ سکتے تھے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند بطول ہوں، اس یزید جیسے نجس جادے کی میں بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین چاہتے کہتے جملہ مکمل تھا، لیکن حسین نے یہ نہیں کہا کہ انا حسین ابن علی لا یباع ھذا الیزید، حسین نے کہا مثلی، پوری توجہ، حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے 2 دروازے دکھائے، یزید صبح قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا، اگر تم میرے ناصر ہو تو وقت کے یزید کا سر کچل دینا۔ صلوات بر محمد حسین کا مقصد ظلم کے خلاف قیام، محرم کا مقصد ظلم کے خلاف قیام۔ جہاں ظالم ہوگا وہاں حسین نہیں ہو سکتا، جہاں حسین ہوگا وہاں ظالم نہیں ہو سکتا۔ حسین جسے سب سے ناپسند کرتا ہے وہ ہے ظلم۔ اور جب انسان حسینیت کے راستے سے آگے جڑا تو اگر اس راستے میں مر بھی جائے گا تو قرآن ڈانٹ کے کہہ رہا خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے، زندہ، اور اللہ کی طرف سے یہ رزق پا رہے ہیں، زندہ ہے، مردہ نہیں، زندہ۔ خدا کی قسم جملے نہیں ہے میرے پاس، انسان اگر اہل بیت کے آستانے پہ سر پٹک پٹک کے مر جائے تو کم ہے، کم ہے۔ علی کی ولایت کا سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، موت آسان۔ دوسرا سب سے عظیم فائدہ، وہ موت تبدیل ہو جاتی ہے حیات میں، جسے شہادت کہتے ہیں، اور شہید زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو بھائی اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ اب مر گیا تو ظاہر سی بات ہے ختم ہو گئی کہانی، جب مر گیا تو پھر کہانی ختم ہے نا، اور جب مر گیا تو بیچارہ پھر مر گیا کہانی، اب اس کو کاٹ دیجئے، پھوڑ دیجئے، کچھ بھی کیجئے۔ ایک جملہ کہہ دوں، موت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ موت انسان کو بے حس بنا دیتی ہے۔ جملے پہنچے آپ تک؟ موت کا اثر کیا ہے؟ بے حس،
آپ اسے چوٹی کاٹ لیجئے کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ اس کا ہاتھ امیڑ دیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اس کی داڑھی نوچ لیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اس کا کان ایڑ دیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اسے جو چاہیے بول دیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ جتنا چاہیے تماچا لگا دیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جملے پہنچ رہے ہیں آپ تک؟ چاہے جو چاہیے کر لیجئے، کوئی جو مر چکا ہے۔ موت کا سب سے بڑا اثر کیا ہے کہ موت انسان کو بے حس بنا دیتی ہے، حیات میں حس پایا جاتا ہے۔ جو سماج بے حس ہو جائے، ظلم کو دیکھتا رہے، بدامنیوں کو دیکھتا رہے، خیانتوں کو دیکھتا رہے، لوٹ کھسوٹ کو دیکھتا رہے، حق ضائع ہوتا رہے اور دیکھتا رہے، وہ سماج مردہ ہے۔ صلوات بر محمد وہ سماج مردہ۔ کیوں؟ موت کا اثر یہ ہے کہ موت اسے بے حس بنا دیتی ہے، حیات میں حس پایا جاتا ہے۔ لہذا جہاں موت کا کانسیپٹ بے حسی والا ہے، وہاں اٹھایا گئے گارا چلے آئے۔ جملے پہنچے آپ تک؟ اٹھایا گئے گاڑا چلے آئے۔ لیکن جہاں موت کا کانسیپٹ حیات والا ہے، وہاں گاڑ کے چلے نہیں آتے، قبر میں اتار کے شانوں کو جھجوڑ کے کہتے اس مائی فام سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ سننا اور سمجھنا زندگی میں ہے، موت پہ نہیں۔ صلوات بر محمد۔ وقت ختم ہو گیا۔ بہرحال بہت سی باتیں رہ گئیں، میں نے چھوڑ دیا، ساری باتوں کو چھوڑ دیا۔ موت کا اثر بحث، موت انسان کو بحث بنا دیتی ہے۔ حیات میں حس کا تصور ہے، موت میں حس کا تصور نہیں۔ جلدی جلدی میں نچوڑ دے رہا ہوں۔ موت شیعوں کو نہیں آتی ہے مگر حیات میں بدل جاتی ہے، جسے شہادت کہتے ہیں۔ اور شہید کے لیے میں دونوں دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن نے کہا خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، کیونکہ یہ زندہ ہیں اور یہ ایصال ثواب اسی کی علامت ہے۔ اور رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ بس نچوڑ پیش کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں سمیٹ کے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو اس کے ذائقے سے گزرنا ہے۔ تو کون ہے جو صحیح معنوں میں موت کے ذائقے کو بتا سکے؟ میری طرف متوجہ رہے۔ کون ہے صحیح معنوں میں جو موت کے ذائقے کو بتا سکے؟ اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ لوٹ کر آتا نہیں۔ کون ہے قبلہ جو موت کے صحیح معنوں کے ذائقے کو بتا سکے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، موت کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ پلٹ کر آ نہیں سکتا۔ خدایا یہ تو عجیب بات ہے یا نہیں؟ تو نے ذائقے کی بات تو کر دی، مگر وہ ذائقہ جس نے چکھا وہی تو بتائے گا۔ بھئی پانی تو سب دیکھ رہا ہے، اس میں نمک ہے کہ شکر، یہ میں پیوں گا تبھی تو پتا چلے۔ آپ کو کیا پتا؟ پانی ہے مگر یہ پانی نمکین ہے یا میٹھی آپ کو نہیں پتا۔ پتا ہے اس میں چینی ہے کہ نمک ہے؟ نہیں معلوم، پیئیں گے تو پتا چلے گا۔ تو پروردگار کوئی تو راستہ نکالتا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے بغیر راستے کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے راستے بھی نکالے ہیں۔ وہ تو کہیے بغض اہل بیت کی پٹی آنکھوں پر ایسی پڑی ہے۔ میں نے ایک نہیں دو موقع دیے کہ موت کا ذائقہ پوچھ لو۔ بھائی تاریخ پیش کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، 2 موقع دیے۔ ایک موقع وہ تھا جب بنت رسول یہودی کے گھر میں گئی، اور جب بنت رسول کو دیکھا تو سب، اور دلہن اسپاٹ ڈیتھ۔ ہاں دلہن تو مر گئی نا قبلہ، دلہن مر گئی۔ جناب زہرا نے دعا کی، اسے زندگی ملی۔
पूछ लेते मौत का जायका कैसा है, पूछ लेते मौत का जायका कैसा है, आयत की तफसीर हो जाती, मगर नहीं पूछा। अल्लाह ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने एक मौका गंवा दिया, मैं दूसरा मौका देता हूं। कुछ झूठे लोग झूठी मैयत लेकर सच्चे इमाम के पास आए। अब पता नहीं जुमले आप तक पहुंचे, मैं रवायत नहीं पढ़ूंगा, तारीख नहीं पढ़ूंगा, दलील पेश कर रहा हूं। 2 मौके अल्लाह ने दिए। एक मौका यहूदी के घर में दिया, दुल्हन मर गई, ज़हरा ने दुआ की, जिंदगी मिली, पूछ लेते जायका कैसा है, मौका गंवा दिया। दूसरा मौका कुछ झूठे लोग झूठी मैयत लेकर सच्चे इमाम के पास आए, या अली नमाज पढ़ा दीजिए। भाई वाकया सुना हुआ है, मैं दोहराऊंगा नहीं। अली नमाज के लिए आमादा हुए, मगर पहले ही आमादा नहीं हो गए, बल्कि 3 बार पूछा पढ़ा दूं, पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए, या अली पढ़ा दीजिए। ये 3 बार तकरार क्यों? तो अली आवाज देंगे मैं तकरार इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई बदगुमान ये गुमानी न फैला सके कि अली को तो पता ही नहीं, तो झटके में पढ़ा दिया, है ना। रवायत आपके सामने, अली नमाज के लिए आमादा हुए, पहली तकबीर कही, दूसरी तकबीर कही, तीसरी तकबीर तक पहुंचे, चौथी तकबीर कही, कोहनियां चलने लगी। देखो अली खुद को इमाम कहते हैं, देखो अली खुद को इल्म गैब का मालिक कहते हैं, देखो अली सनूनी के दावे करते हैं। अली को पता ही नहीं ताबूत में जिंदा है कि। अब जो भी नाम था उसका, अब जैसे ही उसको जगाना शुरू किया, वो हो तो जागे, क्या जनाब, वो हो तो जागे। अब एक दूसरे को कोहनी मारनी शुरू की। अली ने कहा मुझसे क्या कहते हो, खुद ही देख लो। अब जैसे ही चादर हटी, था तो जिंदा, अब उठाया, भाई उठ जा तेरा काम हो गया। अरे जिस काम के लिए लाया था वो काम हो गया भाई, उठ जा, खत्म हो गई एक्टिंग, अब खत्म। लेकिन हो तो उठे। अब जो देखा तो सांसें बंद है, था जिंदा हो गया। अब 1 2 4 सब साफ हो गए। मजमा पूरा भागने लगा। बुढ़िया कहते मैं जा कहाँ रहे हो, लेकर तुम आए थे। कहा नहीं, अगर अभी रुका तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए कि अभी तो अली ने एक की नियत की है। भाई कोई रवायत मुझे झूठे से झूठे दिखा दो, अली ने गर्दन दबाई हो या पैर रख के दबा दिया हो, हाँ, या जुल्फ़िकार चलाई हो, नहीं। कहा फिर फकत इरादा किया, और वो तवज्जो है आपकी, और वो भाई बोले ताकि पता चले आप तक बात पहुंच रही है, वो मर गया। अली ने ठोकर मारी, अब वो जिंदा हो गया। इसी से पूछ लेते मौत का जायका क्या है। भाई 2 मौके दिए अल्लाह ने, मगर दोनों तुमने गंवा दिया, जायका नहीं पूछा। अब तारीख सिमटी, अब कुरान सिमटा, तवज्जो। अब उसके बाद नतीजा यह हुआ, वारिसे कुरान करबला पहुंच गया। अब का अगर जायका नहीं बताया तो तफसीर अधूरी रह जाएगी। हुसैन ने एक 13 साला बच्चे से सवाल किया, मेरे लाल तेरे नजदीक मौत। बच्चा बोल उठा, अहल्ल मिनल असल, चचा मौत शहद से ज्यादा। कसम खुदा की अगर कासिम न बोलते तो इस आयत की तफसीर अधूरी रह जाती। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, कासिम ने मौत का जायका बता दिया। देखो अगर तुम मेरे चचा के साथ हो तो मौत शहद से ज्यादा शीरी है। अगर तुम मेरे चचा के साथ हो तो मौत अहल्ला मिनल असल। ख़त्म कर दी गुफ्तगू, वक्त ख़त्म हो गया, बातें बहुत सी अधूरी रहीं, फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा किया, आपका हमारा सामना रहा तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा।
ساری باتیں سمیٹ دی میں نے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی ہے مگر شہادت میں بدل جاتی ہے۔ کربلا کا سب سے عظیم شہید جسے حسین کہتے ہیں، بس 2 دنوں بعد حسین کی دکھیاری ماں آپ کے درمیان ہوگی، آپ ہوں گے، یہ عزا ہوگی۔ بس ارباب غم، زیادہ دیر نہیں، جلدی جلدی مسائل۔ حسین کربلا آ گئے، خیمے لگ گئے، خیمے فراز سے ہٹا دیے گئے، پانی بند۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، جب تک اصحاب زندہ تھے، حسین تو دور کی بات، حسین کے اعزا پر بھی کوئی آنچ۔ اصحاب جا چکے، انصار جا چکے، حسین عباس کے بازو اٹھا چکے، اکبر کے سینے سے برچھی کی یعنی نکال چکے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھا چکے۔ قیامت ہے ارباب غم۔ حسین کے پاس جو سب سے قیمتی تحفہ تھا، اس تحفے کو حسین راہ خدا میں دے چکے۔ اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ حسین تنہا، دشمنوں کی طرف سے طعنے آنے لگے، حسین تڑپ گئے، آواز دی عباس تمہارے جانے کے بعد یہ اشقیاء اتنے جری ہو گئے کہ اب یہ حسین کو حسین کی ماں کے نام سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت زخمی کیا ہے کلیجہ حسین کا۔ ارباب غم، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کا ثواب مرحوم کو دینا ہے۔ خوشا نصیبی ہے کہ اس زمانے میں بھی شان سے مجلس ہو رہی ہے۔ آپ پرسہ دینے آئے ہیں، بیٹوں کو باپ کا پرسہ، بیٹیوں کو باپ کا پرسہ۔ ایک جملہ کہہ دوں، میں الہ آباد میں تھا، ایک مرد مومن کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے بیٹیاں بڑی شان ہوتی ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں نا، اللہ ان کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، اس باپ کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل سے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ یتیم ہو جائے۔ اللہ اکبر، جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس کے باپ کے جنازے کا پتہ نہیں چلتا، جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس کے باپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے۔ اللہ اللہ، بیٹیوں کو پرسہ دینے آئے ہیں، بیٹیوں کو پرسہ دینا ہے، بیٹوں کو پرسہ دینا ہے۔ خوشا نصیب میرے بھائیوں، میری بہنوں، مولا آپ کے سر سے آپ کے بابا کا سایہ اٹھا، اتنے سارے مومنین پرسہ کے لیے آ گئے۔ کسی نے گلے لگایا ہوگا، کسی نے آنسو پوچھے ہوں گے، کسی نے تسلی دی ہوگی، بیٹیوں کو ماؤں نے تسلی دی ہوگی، لیکن ہائے رے کربلا والے، ارے کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تماچا لگاتا ہے، کوئی آگ لے کر بڑھتا ہے،
کوئی پرسہ دینے والا نہیں۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، باپ اگر سفر پہ جائے بیٹی دروازے تک آ جاتی ہے، ٹیلی فون پہ بیٹی رہتی ہے، بابا کب آؤ گے، بابا دل نہیں لگتا، بابا آ جاؤ، بابا آ جاؤ، بابا کب آؤ گے۔ ارباب غم 2 دن ہوئے مجھے رانچی سے، مجھے گھر سے نکلے ہوئے 2 دن میں 10 بار میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا بابا کب آ رہے ہو، بابا دل نہیں لگتا، بابا آ جاؤ، بابا آ جاؤ، بابا میں بھی ساتھ چلوں گی، بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ذرا جملہ سن جا ارباب غم، جس کی بیٹی نہیں ہوتی اس کے باپ کا جنازہ بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ میں الہ آباد میں تھا، ایک جنازے کی نماز کے حوالے سے میں پہنچا، ایک مرتبہ جیسے میں وہاں پہنچا کچھ مومنین بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، ایک مرتبہ کے بندہ دوڑا ہوا آیا، کہا مولانا چلیے نماز کے لیے آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی جنازہ، کہا مولانا جنازہ تو پہنچ گیا۔ میں نے کہا کوئی خبر نہیں ہوئی، جنازہ پہنچ بھی گیا تو ایک بندے مومن نے میرے کان میں ایک جملہ کہا مولانا مرحوم کی کوئی بیٹی نہ تھی، اسی لیے پتہ نہ چلا جنازہ کب نکلا۔ جملہ دل تھام کے سننا، جس باپ کی بیٹی نہ ہو اس کے گھر سے جنازہ نکل جائے، باپ کا جنازہ تو گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا، محلے والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ہائے رے فرزندِ زہرا، ارے تو بیٹی ایسی مظلومہ، ایک مدینے میں بابا کا انتظار، بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے۔ ایک بیٹی کربلا میں، جزاک اللہ، حسین خیمے کے پشت پر، بیویوں آپ پر میرا سلام۔ ذرا کوئی لیلا کے دل سے پوچھے، ارے جس حسین کو بچانے کے لیے اکبر قربان کر دیا، جس مروا کے دل سے پوچھے جس حسین کو بچانے کے لیے قاسم کے ٹکڑے دیکھے، ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس حسین کو بچانے کے لیے اون و محمد قربان کر دیے، اب وہی حسین جا رہا ہے۔ زینب نے کہا بھیا کیا باہر سے ہی چلے جاؤ گے، خیمے میں نہ آؤ گے؟ حسین خیمے میں آئے، سیدانیوں نے حلقہ بنایا، حسین حلقے سے گزرے۔ حمید کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، ارے کوئی بچی تھی جو کبھی دامن پکڑتی تھی کبھی پیروں سے لپٹتی تھی، بابا جزاک اللہ، مولا کو کوئی غم نہ دے۔ حسین نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جلدی جلدی مسائل پڑھ رہا ہوں۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین مخاطب ہوئے میرے اسبِ باوفا، مجھے خبر ہے تو بھی تھکا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، یہ آخری زحمت آخری سواری مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے سر کو اٹھایا، آقا میری کیا مجال، ارے ذرا سمو پہ تو دیکھے۔ حسین نے جو جھک کے دیکھا، 4 سالہ سکینہ گھوڑے کے پیروں کو پکڑے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، میرا بھیا کبر گیا واپس نہ آیا، قاسم گیا واپس نہ آیا، چچا گئے واپس نہ آئے۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، حسین نے سکینہ کو پیار کیا۔ بیٹی سکینہ آپ نے رخصت کر دیا تھا، بیٹی پھر آپ کیوں آ گئی؟ بیٹی بابا کو وعدہ طفلی نبھانا ہے، ارے جد کی امت کو بخشوانا ہے، بیٹی دین کو بچانے کے خاطر بیٹی مجھے جانا ہوگا، بیٹی خدا نگہدار، بیٹی جائیں صبر کرے، آج کے بعد یتیموں کی طرح جینا سیکھے۔ سکینہ مخاطب ہوئی، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ حسین وقت کا امام، ارے اپنی سکینہ کو بتائے تو کیسے؟ حسین نے کہ جملہ کہا، بیٹی سکینہ ارے آج سے اصغر بابا کے پاس، آپ اماں کے پاس رہنا، بیٹی یہی یتیمی ہے۔ جزاک اللہ۔
حسین مقتل میں پہنچے، حسین نے رجس پڑھی، حجت تمام کی، آواز دی تم نے کیا مجھے کمزور سمجھا ہے؟ یہ بتاؤ تم میرے قتل کے کیوں در پے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں تبدیلی کر دی؟ کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا؟ پھر میرے قتل کے در پے کیوں ہو؟ چاروں طرف سے ایک آواز آئی، لے بغض کلبیک، لے بغض کلبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں حسین نے مرتبہ تلوار نکالی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے ظالمو تم نے ابھی فاطمہ کے دودھ کی تاثیر دیکھی، آؤ ذرا علی کے خون کی تاثیر دیکھو، اب آؤ مجھ سے لڑو۔ ایک مرتبہ حسین نے جب حملہ کرنا شروع کیا، روایت کہتی ہے آستین مبارک سے لہو کے دھارے بہ رہے تھے، حسین مخاطب ہوتے جاتے تھے، حملہ کرتے جاتے تھے، 7 حملے حسین نے پے در پے کیے، ذوالفقار خون سے رنگین ہو چکی تھی، حسین مخاطب تھے، اے ذوالفقار تجھے جتنا سیراب ہونا ہے سیراب ہو لے، اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر میرا مہدی تجھے سیراب کرے گا۔ ایک مرتبہ حسین جب حملہ کرتے ہیں، فوج شام و کوفہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے، حسین ہمیں پناہ دے دو، حسین ہمیں نہیں لڑنا، تلواریں توڑ توڑ کے بھاگ رہے ہیں، تلواریں پھینک پھینک کے بھاگ رہے ہیں، ہمیں نہیں لڑنا، ہمیں پناہ دے دو، ہمیں پناہ دے دو۔ حسین ایک مرتبہ فرس پہ زور دے کے کھڑے ہوتے ہیں، آواز دیتے ظالمو، ارے تم نے مجھ سے میرا گبر چھین لیا، تم مجھ سے میرے قاسم کو چھین چکے، مجھ سے میرے اصغر پہ رحم نہ کیا، اب کہاں بھاگتے ہو؟ آؤ حسین کا مقابلہ کرو، آؤ حسین کا مقابلہ کرو۔ چاروں طرف سے فضا میں آواز گونج رہی تھی، الحمان الحفیظ الامان الحفیظ۔ اسی آواز کے درمیان ایک آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان نفس کے مالک، پلٹ اپنے رب کی جانب کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمجھی فاطمہ کا چاند شامی بادلوں میں کھویا، کسی نے نیزہ، کسی نے تیر، کسی نے تلوار اور کسی نے پتھر، کوئی کہتا تھا مارو، کوئی کہتا تھا سینے پہ مارو، کوئی کہتا تھا بازو پہ مارو، کوئی کہتا تھا سر پہ مارو۔ لو ارباب ہم ایک مرتبہ زینب خیمے سے نکلی، اللہ اللہ چمچماتی ہوئی تلواریں، لہلہاتے ہوئے نیزے، کوئی مونس و یاور نہیں، چاروں طرف سے ایک ہی آواز تھی، مارو جلدی مارو، نماز میں دیری ہو رہی ہے، جلدی قتل کرو، نماز میں دیری ہو رہی ہے، جلدی قتل کرو، نماز میں دیری ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب پہنچی، کچھ نظر نہیں آتا، زینب ایک ٹیلے تک پہنچی، عظیم منظر دیکھا، اللہ اللہ، حسین فرس پہ اور زخموں سے چور، گھوڑے پر جھوم رہے، زیارت ناحیہ میں زمانے کے امام نے کہا سلام اس جد مظلوم پر، ارے جس کے دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف کا نکل گئی، جس کے بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف کو نکل گئی، پیروں سے رکاب چھوٹے، حسین زمین کربلا۔ ایک مرتبہ زینب ٹیلے پر پہنچی، شمر ملعون آگے بڑھا، عجیب بے ادبی تھی، زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی ایسا اچھلا، چاند و سورج کو کہنے لگا، قیامت کے آثار تھے۔ زینب نے جو منظر دیکھا، او پہ سر ساتھ میرا حسین ذبح ہو رہا، تو تماشائی بنا تماشا۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی، اپنی قوتوں کو یکجا کیا، ہاتھوں سے اشارہ، زینب خیمے میں پہنچی، زمین کربلا ہلنے لگی، بیٹا سجاد، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، بابا کا سر تھا مظلوم، واہ غربتا واہ حسینہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفراق۔ پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو، اشکیا خیموں کی طرف بڑھے، واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
سیعلم الذین سلام علیکم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید افضال احمد کاظمی ابن سید رضی احمد کاظمی کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد نستعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا حسین